وہ دہاڑ سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ میٹنگ میں موجود وہ تینوں افراد بری طرح سے چونک گئے اور دروازے سے اندر آنے والی اس حسین دوشیزہ کو دیکھنے لگے۔ فہام کے ماتھے پر ان گنت بل پڑ گئے تھے۔ ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بیچتے وہ اس کو سخت گوڑی سے نوازنے لگا، لیکن وہ گرین آنکھوں والی پڑی آج اس فہام کے غسیلے انداز سے بھی نہ ڈری تھی۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے، ابھی اسی وقت۔ اپنی گیلی پلکوں سے فہام کو بنا پل کے چپکے دیکھتے نرم انداز میں بولی۔ فہام نے لب پیچھے اور اسے گھور رہا تھا۔ مجھے آپ سے آؤٹ۔ وہ بولتے کہ فہام کے غصے سے بری راہٹ سنتے وہ لرزی۔ سنائی دے رہا ہے؟ جاؤ یہاں سے۔ اب کی بار آواز اس کی اونچی ہوئی۔ وہاں موجود ان دو نفوس نے سر جھکائے اس معاملے سے خود کو الگ ہی رکھنا چاہا۔ بات ضروری ہے آپ سے، مجھے تمہیں اونچا سنائی دیتا ہے؟ باہر جاؤ، میٹنگ ختم ہونے کے بعد آنا۔ آؤٹ۔ وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھتا، دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتے ہوئے چلایا کہ وہ پری صفت لڑکی سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی اور پھر وہاں رک کر مزید اپنی بے عزتی نہ کروا سکی اور آفس سے باہر نکل آئی اور دروازے کے باہر ہی کھڑی ہو گئی۔ وہاں موجود 1-2 کولیگز نے فہام کے آفس کے باہر اسے کھڑے دیکھا تو افسوس کیا۔ پتہ نہیں کیوں اتنے اونچے خواب بننے لگتی ہیں یہ لڑکیاں۔ امیروں کے ساتھ صرف ٹائم پاس ہوتا ہے نا، تعلق نہیں بنایا جاتا، کیونکہ ہم ان کے لیے جسٹ ٹائم پاس ہی ہوتے ہیں۔ مصباح نے ایک نظر پری کو دیکھتے ہوئے طنز کیا۔ بس یار، کچھ لڑکیاں خود کو واقعی جنت کی گھوڑ سمجھ لیتی ہیں کہ امیر لڑکے ان کے دیوانے بنے ان کے پیچھے آئیں گے، جبکہ وہ بھول جاتی ہیں کہ وہ مڈل کلاس لڑکیوں کے ساتھ وقت گزاری تو کر لیتے ہیں، لیکن شادی اپنے جیسی امیر خاندان سے ہی کرتے ہیں۔ اب صرف فہام کو ہی دیکھ لو، کل منگنی کر رہے ہیں، سنا ہے کہ بہت امیر لڑکی ہے، ان کے ہم پلہ ہے۔ نرجس نے مزید معلومات میں اضافہ کیا۔ پری کا دل بری طرح سے دکھ رہا تھا، وہ تو معصوم تھی، اور اس کی معصومیت کہ وہ اس شخص سے محبت کر بیٹھی جو کل کسی اور سے منگنی کر رہا تھا، کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر رہا تھا۔ پری کا دل کھول رہا تھا۔ وہ فہام کے منہ سے سننا چاہتی تھی کہ وہ سب افواہیں ہیں، جھوٹ ہے، لیکن ابھی جس طرح وہ اس سے پیش آیا تھا اس کے بعد تو پری کو لگ رہا تھا کہ وہ سب افواہیں نہیں ہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ تو سچائی ضرور ہے۔ آفس کا دروازہ کھلا اور وہ دونوں نفوس باہر نکلے۔ ایک نظر پری کو دیکھا جس کی سفید رنگت میں گلابیاں گڑی ہوئی تھی، اور وہ نظر انداز کرتے آگے بڑھ گئی۔ وہ گہرا سانس بھرتی آفس کے دروازہ کھٹکھٹاتی اندر داخل ہوئی، لیکن سامنے فہام اسے دکھائی نہ دیا، جبکہ اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی کلک کی آواز سے وہ پلٹی۔ فہام نے غصے سے اس کی جانب پیش قدمی کرتے اسے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ تمہیں اب کون سی زبان میں سمجھانا پڑے گا کہ میرے آفس میں میٹنگ کے دوران مت آیا کرو؟ وہ غصہ ہو رہا تھا اپنی پری پہ۔ پری کی آنکھیں جھلک اٹھی۔ آپ ہما سے منگنی؟ پری کے حلق سے بامشکل یہ الفاظ نکلے۔ ہاں کر رہا ہوں میں تو۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے خود سے قریب تر کر گیا کہ اس کی بکھری سانسوں کو نرمی فہام محسوس کرتا دل کے بہکنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، وہ مجھے روک نہیں سکتی، وہ گمبھیر آواز میں کہتا اس کی گردن میں اپنی گرم سانسیں چھوڑتا، اس کی مہک کو محسوس کرتا بے خود ہو رہا تھا۔ پیچھے ہٹے۔ وہ غصے سے اسے پش کر گئی۔ فہم ذرا سا پیچھے ہوا، اس کے سارے جذبات پل میں اڑن چھوئے۔ اس کا یوں جھٹکنا فہام کو شدید غصہ دلا گیا تھا۔ وہ اس کے سر کے پیچھے سے ہاتھ گزارتا اس کا چہرہ اپنے چہرے سے قریب تر کر گیا کہ پری بری طرح سے گھبرا گئی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے یوں جھٹکنے کی؟ ہاں؟ اس کا دماغ پل بھر میں گھوما تھا، ٹھیک ویسے جیسے آپ منگنی کرنے کی جرت کر رہے ہیں۔ وہ بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی بنا اٹکے ہوئے بولی تھی، ورنہ ہمیشہ ہی فہام کے سامنے اس کی زبان اٹک جاتی تھی۔ اس کی بات پر فہام کے چہرے کو مسکراہٹ نے چھوا۔ پری کو اس کے خوبصورت چہرے کی مسکان اس وقت زہر لگی تھی۔ I like it. I like your attitude. اس کے چہرے پر ہلکی سی پھونک مارتا پیچھے ہٹا۔ اس کا دور جانا بھی پری کے دل پر ہتھوڑے برسا گیا تھا۔ اب اتنی جلدی بدل جائیں گے؟ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اگر کسی اور سے ہی منگنی کرنی تھی تو اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا تھا، تو مجھے کیوں اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسایا؟ اس کے پاس آتے غصے سے چیخی، اب تم حد سے بڑھ رہی ہو پریسا۔ وہ غصے میں ہمیشہ اس کا پورا نام لیا کرتا تھا۔ آپ نے ساری حدیں توڑ دی ہیں فہام سلطان، اس لیے مجھ سے بھی کسی قسم کی کوئی امید مت رکھے گا۔
وہ آنسو ضبط کرتی دروازے کی جانب پڑی کہ فہم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے سے دروازے کے ساتھ ہی پن کر دیا۔ پری ایک دم گھبرا سی گئی۔ اس نے پلٹ کر فہام کو دیکھنا چاہا، لیکن اس نے اس کی کمر پر دباؤ ڈالتے اس کی پچھلی گردن پر اپنے لب مس کیے۔ اس کا انداز ہمیشہ کی طرح پری کے لیے جان لیوا ثابت ہوا تھا۔ اس کی نرمی آہستہ آہستہ شدت اختیار کر لیتی تھی، جو پری کے لیے سہنا محال ہو جاتا تھا۔ اس کی ذرا سی قربت سے اس کی سانسوں میں بے انتہا انتشار برپا ہونے لگا۔ فہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوا تھا۔ جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑتا اس کی آنکھوں میں چھائی گہری خماری دیکھتا، زیر لب مسکرایا، جس پر پری کی آنکھوں میں نیر چھلکنے لگے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے بری طرح سے رو دی۔ فہم نے اس کے آنسو پوچھے، ضروری نہیں سمجھے، اسے روتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کے ہاتھوں کی بیک سائڈ پر دھیرے سے لپک تھا۔ اس کی دل کی دنیا میں ہلچل مچا گیا تھا۔ اسے فوراً سے اپنے آنسو پوچھے۔ وہ یہاں آنے پر اب پوری طرح سے پچھتا رہی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ فہم سلطان کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی، لیکن اس نے صرف پری کو اپنا باندی بنا دیا تھا، جبکہ وہ خود آزاد تھا۔ اس بات سے پری کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ وہ پلٹی، اپنے آنسو پوچھے اور اسپاٹ چہرے کے ساتھ باہر نکلنا چاہا، لیکن فہم نے اس کے اعتراف میں بازو جمائی، اس کا راستہ روکا۔ کل سلطان ہاؤس میں منگنی کا بہت بڑا فنکشن ہوگا، امید کرتا ہوں کہ تم ضرور آؤ گی۔ وہ اب اس کا آخری ضبط آزما رہا تھا۔ میں نہیں آؤں گی، فہام سلطان اب بے وفا ہے۔ وہ دکھتے دل سے اسے دیکھتے تڑپ کر بولی، تم لازمی آؤ گی، گاڑی آئے گی تمہیں لینے، اور تم جانتی ہو فہام سلطان کو نہ سننے کی عادت نہیں ہے۔ فہام نے قطعی انداز میں کہا اور دروازے کا لاک کھول دیا، نہیں آؤں گی کبھی بھی۔ وہ فہام کو گھورتی باہر نکلی، جبکہ فہام کے چہرے کو مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی پری اسے کبھی انکار کر ہی نہیں سکتی تھی، اور وہ ضرور آئے گی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا۔ گھر آتے ہی پری نے اپنا بیگ دور صوفے پر اچھالا، جوتے اتارے اور سین میں پھینکے، چادر اتار پر پلنگ پر پھینکی۔ سونیا بیگم اسے اس طرح سب کچھ کرتے دیکھ کر ماتھے پر بل ڈال گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے پری، کیوں یہ سب پھیلاوا مچایا ہے؟ وہ سخت لہجے میں بولی۔ پری کی آنکھیں جلملا گئی۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں پری، ہوش میں آؤ تم، اٹھاؤ یہ سب، کوئی فکر نہیں ہے۔ ابھی سیما نے ساری صفائی کی اور تم نے آتے ہی بچوں کی طرح سب کچھ بکھیر دیا۔ ان کی غسیلی آواز پر پری نے آنسو ضبط کرتے اپنی چیزیں خاموشی سے اٹھائی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ کپڑے چینج کر کے آؤ اور کچن میں روٹی ڈالو آگے فوراً۔ انہوں نے اپنا اگلا حکم نامہ جاری کیا، جبکہ پری بس سن سی چپ ہو گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی سب کچھ اس نے پھینک دیا اور غصے سے باتھ روم کی طرف کا رخ کیا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے شدت سے رو دی تھی۔ پانی کے ٹھنڈے چھینٹے چہرے پر گرائے تو جلتے دل کو عارضی سے سکون نصیب ہوا تھا۔ ٹاول سے چہرہ خشک کرتی وہ باہر آئی تو سیما اس کے کمرے میں آتی اس کا پھیلاوا سمیٹ رہی تھی۔ کیا بات ہے پری، کیوں اپسیٹ ہو؟ سیما نے پیار سے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں روٹی ڈال لوں۔ وہ خود پہ ضبط کیے کمرے سے باہر نکلنے لگی کہ سیما نے اس کا ہاتھ تھامے اسے روک لیا۔ پہلے بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ پریشان کیوں؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ پیار سے پوچھنے لگی تو پری کے آنسو پھر سے جھلکنے کو بےتاب تھے۔ کہیں فہام نے تو کچھ؟ سیما کو تھوڑا تھوڑا سا سمجھ آنے لگا۔ بھابھی، وہ منگنی کر رہا ہے کل کسی ہوما سے۔ پری نے خود پر ضبط کر کے کہا، واٹ؟ وہ کیسے کسی اور کے ساتھ؟ وہ تو تم سے۔ سیما کو حیرت ہوئی۔ مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ بے وفا نکلے، سب کچھ جھوٹ تھا، اینڈ ایوری تھنگ۔ وہ رو پڑی اور اس سے پہلے کہ سیما کچھ کہتی سونیا بیگم اندر داخل ہوئی تو وہ ٹاپک بدل گئی۔ اچھا، اس میں اتنا رونے والی کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک تو تم ریسٹ کرو نا، میں روٹی بنا لوں گی۔ سیما نے مسکراتے ہوئے کہا تو پری نے سر اٹھا کر ماں کو دیکھتے آنسو پوچھے، ہو گئے ان محترمہ کے ڈرامے، چلو اب اٹھو روٹی بناؤ۔ وہ تھوڑا سخت طبیعت ثابت ہوئی تھی، ان کی سختی کی وجہ سے اکثر اوقات پری باغی ہو جاتی تھی۔ ابھی بھی اٹھتی دروازے کی جانب بڑھی کہ سیما نے روک دیا۔ پری تم رہنے دو، میں بناتی ہوں۔ پھوپھو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مت بگاڑو اسے، اگلے گھر جا کر ناک کٹوائے گی یہ لڑکی، کوئی نہیں سہتا اتنے نخرے۔ وہ چڑ کر بولی، میں بنا رہی ہوں روٹی، اتنا غصہ نہ کرے۔ وہ اپنی ازلی معصومیت سے بولتی کچن کی جانب بڑھ کے، پھوپھو اتنی سختی نہ کیا کرے، چھوٹا سا دل ہے اس کا، آگے جائے گی تو خود ہی کر لے گی، سر پہ پڑتی ہے تو اچھوں کو آ جاتی ہے۔ سیماب کو پری پر ترس آیا، کرے گی تو آئے گا نا،
تم یہ خواہ مخواہ اس کی سائڈ مت لیا کرو. سونیا بیگم نے ابھی بھی اسے گھر کا جاؤ دیکھو وہ بہرا جاگ گئی ہے, اسے فیڈ کروا. انہوں نے بہو سے کہتے خود کچن کی جانب قدم بڑھا جہاں پر یہ روٹیاں ڈال رہی تھی. اسے یہی چھوڑو, جاؤ سلاد بناؤ جلدی سے. وہ اسے چولہے کی سائڈ سے ہٹا کر خود روٹیاں ڈالنے لگی تھی. میں ڈال رہی ہوں نا امی. وہ من منائی, کہاں ہے سلاد تو نا جلدی سے, بھائی آنے والا ہوگا شاپ سے, سلاد کے بنا وہ کھانا نہیں کھاتا. وہ فٹافٹ توے پر روٹیاں ڈال رہی تھی. پری نے فریج سے سلاد کا سامان نکالا, خاموشی سے بنانے لگی. چلو روٹیاں بن گئی ہے, میرا خیال ہے کہ جنید بھی آ گیا ہوگا. سیما, وہ بولتے ہی سیما کو پکارنے لگی, وہ جو عبیرہ کو فیڈ کروا کر ہٹی تھی اور بستر بٹھاتے اس کی گرد تکیے رکھے. اسی لمحے جنید اندر داخل ہوا. السلام علیکم. آج کافی تھک گیا. وعلیکم السلام. سیما نے مسکرا کر جواب دیا. میں فریش ہو کر آتا ہوں, جلدی سے کھانا لگا دو, اب شاپ پر بہت کام ہے. وہ عزلت میں کہتا ہوا واش روم میں گھسا. چپکے سے ماں اٹھتی فوراً پری کے ساتھ ٹیبل لگانے لگی. السلام علیکم امی. وہ فریش سے چیئر پر آ کر بیٹھا. وعلیکم السلام بیٹا, آج بہت تیزی میں ہو, آرام سے کھانا کھاؤ. امی جان عید کے دن قریب آ رہے ہیں نا, تو شاپ پہ کافی رش ہے, سارا حساب کتاب رکھنا تھوڑا مشکل کم ہو جاتا ہے. پتہ ہے نا آپ کو شاپ پہ تو کتنی بڑی ہے. جنید گورنمنٹس کی شاپ چلاتا تھا اور وہ کافی بڑی تھی. وہاں اس نے 5 لڑکے اور بھی رکھے تھے, لیکن پھر بھی جب تک وہ خود ان کے سر پر کام نہ کرواؤ نا, وہ آؤٹ پٹ نہیں ملتا نا, وہ چاہتا تھا. صحیح. وہ لقمہ بنا کر منہ میں ڈالتے اس بات میں سر ہلا گئی تھی. 2 سال پہلے باپ کی اچانک کہیں چلے جانے کے بعد پورا گھر ایک دم سے الٹ پلٹ ہو گیا تھا. کون سی جگہ تھی جہاں انہوں نے احمد صاحب کو نہ ڈھونڈا تھا, لیکن وہ نہ ملے. ان کے جانے کے بعد گھر کو ایک سربراہ کی ضرورت تھی. تب جنید نے اپنے فوٹوگرافر کی خواب اور اپنی جاب کو الوداع کرتے اپنے باپ کی شاپ سنبھالی تھی, اور وقت سے پہلے وہ بڑا ہو گیا تھا. پری, کیا ہوا, آج تم کیوں چپ ہو بچے؟ کھیرے کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھا. جی بس وہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی بھائی. وہ سر جھکائے وہ بولی. آج آفس سے جلدی آ گئی. جو بات کسی نے نوٹ نہ کی وہ جنید نوٹ کر گیا تھا. جی بھائی, وہ وہاں تھوڑا سا سر درد تھا تو چھٹی لے آئی. اچھا کیا, میں تو کہتا ہوں کہ بس کر دو بچے کی جاب. چیپ شوق ہے یہ جاب کا, ہر چیز پوری تو ہو رہی ہے, اگر پڑھائی شروع کر لو آگے. جاب میں کیا رکھا, اسے ہمیشہ کی طرح جاب چھوڑنے کا کہہ رہا تھا. بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں بھی یہی سوچ رہی ہوں. پری کے جواب پر سیما نے حیرت سے پری کو دیکھا. اگر وہ جاب چھوڑ دیتی تو فہم کا کیا ہوتا, ان کے بیچ محبت کا کیا ہوتا. وہ سوچتی رہی لیکن بولی کچھ نہیں. پری, کیا تم واقعی جاب چھوڑ دو گی؟ رات کو چھت پر واک کرتے ہوئے سیما نے اس سے پوچھا. تو کیا کروں گی بھابھی, اسے کنٹینیو رکھ کر بھی سوائے درد کے کچھ نہیں دیا اس جاب نے مجھے. وہ دکھی ہوئی. اور تمہارا اور فہم کا رشتہ؟ وہ اسے ٹٹول رہی تھی, شاید جیسے بنا ویسے ٹوٹ بھی جائے. وہ کرب سے آنکھوں میں آنسو دے کر بولی. ایسے نہیں کہو پری, ہو سکتا ہے کہ کوئی وجہ ہو اس منگنی کی. اسے سمجھانے لگی. کوئی بھی وجہ ہو بھابھی, لیکن میں انہیں اب کبھی معاف نہیں کروں گی. انہوں نے میری جگہ کسی اور کو دینے کا سوچا بھی کیسے. وہ بے وفا نکلے ہیں, مجھے اب ان کی شکل بھی نہیں دیکھنی. وہ بہت کچھ بول رہی تھی اور وہ بھی بنا اٹکے, ورنہ فہام کا ذکر وہ اتنی روانی میں بھول جائے ناممکن تھا. اوکے ریلیکس رہو, کب ہے منگنی؟ سواب نے اسے اپنے ساتھ لگایا. کل ہے شام کو. آپ کو پتا ہے, کہہ رہے تھے کہ گاڑی بھجواؤں گا, تم نے ضرور آنا. مینس میں ان کی منگنی اٹینڈ کروں گی؟ سوچا بھی کیسے انہوں نے. پری نے غصے میں منہ بنایا. سواب کو ہنسی آ گئی, لیکن وہ پری کے سامنے ہنس کر اپنی شامت نہیں بلوا سکتی تھی. لیکن ایک بات بولوں, کل لازمی جانا, اور نہیں یہ بتاؤ کہ تم ان کے اس عمل سے بالکل دکھی نہیں, اور تمہیں کوئی فری میں نہیں پڑتا. فرق ہی نہیں پڑتا جتنا تم انہیں فیل کرواؤ گی نا کہ تمہیں فرق پڑ رہا ہے, تو تم مزید ڈچ کریں گے. اور تم انہیں خود ہی سے حاوی مت کرو, جسٹ چل. سیما, سیما. نیچے سے جنید کی آواز آنے لگی تو وہ گرل کے پاس آتی کھڑی ہوئی. جی کیا ہوا؟ وہ مسکراہٹے ہوئے پوچھ رہی تھی. یار اسے بھوک لگی ہے, شاید روئے جا رہا ہے. وہ بہرا کو گود میں اٹھائے ہوئے جھنجلا رہا تھا اور بولا. وہ روتی تھی تو جنید کی جان جاتی تھی. اچھا نا, ابھی فیڈ کیا تھا اس نے. وہ بھی 6 ماہ کے بچے کو پیار بھری نظروں سے دیکھتی شرارت سے بولی. یار مجھے نہیں پتا, نیچے آؤ. وہ وہیں سے بولتا اندر کے جانے پڑ گیا, اور سیما پری کے جانے دیکھتی مسکرائے. چلے بھابھی نیچے چلتے ہیں, بھائی ویٹ کر رہے ہیں نا آپ کا.
اس سے پہلے کہ وہ اپنے غصے میں آ جائے ہمیں نیچے جانا چاہیے. ہاں، اور میری بات کے بارے میں سوچنا ضرور. اس کا کندھا دبکتی نیچے اتری تو وہ بھی کچھ سوچتی سماپ کے ساتھ نیچے اتر آئی. ماہی میں محبتہ سچیاں نے منگدا نصیب کچھ اور، قسمت نے مارے اس کی کریے قسمت نے کستا زور. اس وقت میوزک زور و شور سے بج رہا تھا. گہم و گہمی عروج پر تھی. پورا آفس سٹاف وہاں موجود تھا. پری بھی اپنی دوست نادیہ کے ساتھ وہاں فہم کی گاڑی بھیجنے سے پہلے ہی پہنچ گئی تھی. انہیں لگا کہ وہ جلدی آ گئی ہے، لیکن اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر وہ تھوڑا گھبرا گئی. اور وہاں چلتے نادیہ سے ایک ٹیبل پر جا بیٹھی. اسٹیج بہت پیارا سجا ہوا تھا. فہم نے آج کا دن کتنا اہم تھا یا وہاں کی رونق کا اسٹیج کا دیکھ کر سے بہت اچھے سے اندازہ ہو سکتا تھا. آنکھوں کے گوشے نرم ہوئے لیکن وہ روئی نہیں تھی. خود کو یہی بار بار کروا رہی تھی کہ پری بی اسٹرانگ. نادیہ اس کے دل کے حال سے واقف تھی، اس لیے سوچوں سے باہر نکالا. پری نے اس بات میں سر لایا. اس وقت ساری لائٹس آف ہوئی اور ایک سپوٹ لائٹ آن ہوئی، اور سپوٹ لائٹ میں فہم کے ساتھ وہ لڑکی قیمتی لباس پہنے کھڑی خوب لگ رہی تھی. اس کا چہرہ کتنا کھلا ہوا تھا. پری کا دل بری طرح بجھا. وہ یکٹک ان کی جوڑی کو دیکھے جا رہی تھی. کیا وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے بنے تھے؟ پھر میں کہاں ہوں یہاں؟ پری اپنی جگہ سے اٹھی. فائر ورکس نے ماحول کو چار چاند لگا دیے تھے. فہام بلیک کلر کے ٹیکسیڈو میں پاکٹس میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھ رہا تھا. اس کے بازو میں ہما نے اپنے دونوں ہاتھ ٹکائے ہوئے تھے. گولڈن میکسی میں اس وقت دمک رہی تھی. اب رنگز کا تبادلہ ہو رہا تھا اور ہر طرف تالیوں کی گونج تھی. دونوں نے ایک دوسرے کو انگوٹھی بنائی. کلکس کی آواز میں وہ چونکی. وہ کسی ریاست کا شہزادہ تھا اور وہ ایک عام سی لڑکی. خوبصورتی اپنی جگہ لیکن مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتی تھی وہ، اور آج وہ شدید احساس کمتری کا شکار ہو رہی تھی. پری نے رخ پھیرا. اس کے دل میں شدید ٹھیسیں اٹھ رہی تھی. وہ دیوانی تھی اس شخص کی جو آج کسی اور کا ہو رہا تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی ایک آنسو گال پہ آ کر گزرا اور اس نے رخ پھیرتے ایک نظر اسٹیج پہ ڈالی. اسی وقت فہام کی نگاہ اپنی پری بہ کر چہرے پر پڑی. اس کے چہرے کی مسکان سمٹی. کانگریچولیشنز فہام سلطان، آج ہم بزنس پارٹنر سے رشتہ دار بن گئے. کیسر صاحب نے فہام کو گلے سے لگایا تو فہام نے مصنوعی مسکراہٹ سے انہیں دیکھا. سب کے نظریں پھر سے پری کو ڈھونڈنے لگی. وہ وہاں اب نہیں تھی. کہاں چلی گئی ہے؟ فہام بے چین ہوا اور ایکسکیوز کرتا وہاں سے نیچے اترا. اس کا اسٹیج چھوڑ کے نیچے اترنا ہما کو سخت ناگوار گزرا، لیکن وہ جا چکا تھا اس لیے ہما لب پیچ گئی. پری کوریڈور میں بھاگتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ رہی تھی کہ اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی. پری! اس کے قدم تھمے. وہ یہ پکار لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی. اب واقعی میں اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا. وہ پلٹی اور اس شخص کے سینے سے جا لگی، اور اسی وقت اسے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی. اور باپ سے بڑھ کر کون سا سہارا مضبوط ہو سکتا تھا بھلا؟ ارے میرے بچے اتنا رو کیوں رہے ہو؟ کیا ہو گیا؟ انہوں نے پیار سے چمکا. بابا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ دیکھیے انہیں اندر کسی اور کے سامنے منگنی کر رہے. وہ انہیں میری یاد بھی نہیں آئی. وہ روندی آواز میں بولی. بیٹا، ہر دکھنے والی چیز ویسی نہیں ہوتی جیسی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. تھوڑا صبر رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا. کیا ٹھیک ہوگا؟ وہ بے وفا ہے، بے وفائی کر چکے ہیں اور اب میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی. آپ بھی بیچ میں اب نہیں آنا. وہ انگلی اٹھاتے اپنے بابا کو غصہ کر رہی تھی اور وہ اس کے غصے سے اسے پیار سے دیکھ رہے تھے. انکل آپ جائیں، میں دیکھ لیتا ہوں. اچانک سے اپنے عقب سے فہام کی آواز سنتے وہ دونوں چونکے. احمد صاحب اپنا ماسک دوبارہ پہنتے وہاں سے جانے لگے. بابا آپ کہیں نہیں جائیں گے، بلکہ آپ مجھے گھر چھوڑ کے آئیں گے ابھی اسی وقت. وہ حکم سار کرتے ہوئے بولی. بیٹا فہام کی بات سن لو پھر گھر چلی جانا. انہوں نے اسے متانت سے جواب دیا. ہرگز نہیں، مجھے ان کی شکل بھی نہیں دیکھنی ہے، پلیز میرے ساتھ چلے. وہ باپ کا بازو تھام گئی. ناراضگی اتنی تھی کہ فہام کی جانب ایک بار بھی نگاہ نہیں کی، جس پہ فہام کو سخت برا لگا. انکل! اس نے احمد صاحب کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ جواباً اپنے اسے پیار سے ہینڈل کرنے کا اشارہ کر کے چلے گئے تھے. پری باپ کو بھی آج اس کی سائڈ لیتے دیکھ بہت بری طرح سے اپسیٹ ہوئی تھی. مطلب اس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں. فہام نے انہیں جانے کو بولا اور وہ بیٹی کو چھوڑ کر چلے گئے. پری نے رخ پھیرتے آنسو پوچھے اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی. فہام نے اس کی کلائی تھامے باہر کار پوچھ کر رک کیا. گاڑی کے پاس آتے اس نے خود کو چھڑایا، لیکن فہام کی گرفت کافی سخت تھی. اس نے پری کو گاڑی کے بونٹ کے ساتھ لگاتے اس کے دونوں اطراف ہاتھ رکھے تو وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی. بہت زبان چلنے لگی ہے.
जरा सी छूट क्या देती, जुबान को सुकून ही नहीं देती तुम थोड़ा सा भी। फाहम उस पर झुका, गंभीर लहजे में बोला, मेरा नहीं ख्याल को आपको इस वक्त यहाँ होना चाहिए। आपकी होने वाली बीवी आपका इंतजार कर रही होगी ना। जाइए, वहां जाइए। वो तंजन उसके कंधों पर हाथ टिकाए उसकी और अपने बीच फासला कायम करके, जैसे फाहम ने एक झटके से खत्म किया। फाहम सुल्तान की सांसों में जब तक उसकी परी की सांसों की महक न घुले ना, उसे सांस नहीं आता। वो बात करते गंभीर लहजे में बोलता, उसके लबों से अपने होठों में मिस कर रहा था। उसके लम्स से उसकी दीवानी, उसकी सांसें तेज हो रही थी। पीछे हटे फाहम सुल्तान, वरना वरना क्या? वो उसे धमकी दे रही थी। फाहम सुल्तान को धमकी? ये भी सिर्फ वही दे सकती थी जब इर्द गिर्द की दुनिया वालों को कुछ समझता ही कहा था। वरना मार डालूंगी आपको और खुद को भी। अब की बार उसका कॉलर पकड़े गुर्राई थी। फाहम ने दांत तलब नजरों से उसे देखा। भलाई की ओर दीवानापन, तो मैं वाकई यही देखना चाहूंगा। उसके गाल पर दांतों से काटता हुआ बोला। उसके नर्म और नाजुक गाल यकदम लाल अंगारों की तरह दहक उठे, जबकि अब फहाम से गाड़ी से पैसेंजर सीट पर बिठाया था। वो ड्राइविंग सीट पर आया। गाड़ी रोके फहाम हिम्मत करते हुए बोली थी, मुझे मजबूर मत करना, मैं जगह का लिहाज भी नहीं करूंगा और तुम्हारी रूम में उतर जाऊंगा। और यकीन जानो, एक अलग स्टाइल से सुहागरात मनाने का ट्रेंड चल पड़ेगा। वो सख्त अल्फाज में वार्न करता हुआ उसके लफ्जों पर गौर करती पड़ी कि रोंगटे तक खड़े हो गए थे। लब दांतों तले दबाए वो बस अपना रुख ही फेर गई थी, क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे और वो चाहकर भी उस शख्स को कुछ भी करने से रोक नहीं सकती थी। गाड़ी एक बड़े से अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुई। परी का दिल 120 की रफ्तार से धड़का। गाड़ी रुकते ही वो परी की जानिब देख रहा था। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे घर छोड़ दे। सारा गुस्सा झाग की तरह कहीं दूर जा सोया और वो उस बेबाक सुल्तान के रहमो करम पर थी। और वो अपने लफ्जों से किस तरह उसकी जान आजाद किए रहता था, ये सिर्फ वही जानती थी। अब रात होने वाली थी। वो घर से नादिया के साथ निकली थी और उसे नादिया के साथ ही वापस आना था। अंदर चलो, कुछ बातें करनी है, फिर छोड़ आऊंगा। उसका सख्त लहजा महसूस करते हुए परी के गले में गिल्टी उभर कर माधूंगी, नहीं, मुझे यही बता दे क्या बात करनी है। उसे झट से पूछा, एक्चुअली जो बात मुझे करनी है ना, उसके लिए जगह कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए बेहतरी इसी में के अंदर चलो। वो गाड़ी से उतर गया और परी को भी मजबूरन उसकी तकलीद करते उसके पीछे जाना पड़ा। अंदर आते हुए अपना कोट उतारते एक तरफ सोफे पर उछाल गया और अपनी शर्ट भी खोल दी और बिना परी की जानिब देखे अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। परी का दिल थक थक कर जा रहा था। ढेरों सवाल उसके दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। और उसे यहाँ क्यों लाया गया था? अगर उसने कोई जोर जबरदस्ती की तो क्या वो उसे रोक पाएगी? अचानक से परी का ब्लड प्रेशर बुरी तरह से लो होने लगा और वहीं एक सोफे पर बैठती टेक लगाती आंखें मूंद गई थी। कुछ ही देर में फहाम बाहर आता दिखाई दिया, जो कि सिर्फ एक ब्लैक कलर ट्राउजर में ही मलबूस था। उसका कटावदार दिलकश सीना और हाइप्स देखती हुई वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। वो शॉवर लेकर आया था। क्या हुआ, खड़ी क्यों हो गई? बैठो सुकून से और बताओ मुझे क्या खाओगी। आपको मुझसे कोई बात करनी थी ना, जल्दी से बोले प्लीज, मुझे घर जाना है। वो स्पार्ट अंदाज में बोली, जबकि फहाम की पुरसुकून चेहरे पर रत्ती बराबर भी फर्क ना आया था। परी, जो बात मुझे करनी है ना, उसके लिए तुम्हारे अंदर एनर्जी होनी चाहिए, वरना तुम बेहोश हो गई तो सुबह से पहले तुम्हें होश नहीं आना। और ऐसे में तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे कि परी रात गए कहाँ गुजार कर आई है। उसकी बातों पर परी तब चढ़ी। आप मेरी फिक्र ना करें, नहीं बात करें, मुझे खुद को संभालना बहुत अच्छे से आता है। वो दो बदो जवाब देती फाहम को चैलेंज कर रही थी। फाहम अपनी जगह से उठता उसके करीब आया। दूर रहकर बात करें, मुझे मुझे करीब मत आए। वो घबरा कर 2 कदम पीछे हटी। नहीं रह सकता, तुम जानती हो। उसे गहरी निगाहों से देखते हुए बोला, ये गलत है। आपको अपनी मंगनी के फंक्शन के आइडिया अटेंड करना चाहिए, ताकि मेरी जैसी मिडिल क्लास लड़की के साथ वक्त गुजारा जा सके। उसे उसके अल्फाज वापस लौटाती हैरान कर गई। अफाम की मुसलसल बढ़ते कदमों की वजह से मजीद पीछे होने लगी कि फाहम ने उसकी कमर में हाथ डाले, जोर से उसे अपनी जानिब खींचा। वो पीछे गिरने वाली थी और सीधा उसकी चट्टानी सीने से आ टकराई। दोनों की धड़कनें एक दूसरे से टकराई। मुझे क्यों मजबूर करती हो कि तुम्हारे करीब आऊं? वो गंभीर लहजे में बोलता उसे हैरान करके। मैंने पकड़ना तो सीधा कांच की टेबल पर गिरती। मेरी फिक्र ना किया करें आप, और ये मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ। वो दबे दबे लहजे में गुर्राई। फाम ने से एक झटके से एक गोल चक्कर दिया, खुद सोफे पर बैठते उसे खींच कर गोद में बिठाया। वो घबरा गई।
यही फाहम की मस्तियां शुरू हुई थी और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई थी। क्या कर रहे हैं? उसके फ्रॉक के जिप के साथ छेड़खानी करता उसे सटपटाने पर मजबूर कर गया था। मुझे तलब हो रही है तुम्हारी। उसकी गर्दन पर अपनी नाक फेरता परी को पागल कर रहा था। प्लीज फाहम, ऐसा कुछ मत करे, मुझे घर जाना है। अब की बार वो आंखों में आंसू लिए बेबसी से बोली। जानती थी कि मुकाबिल को गुस्से में कंट्रोल नहीं हो कर सकती, और प्यार से तो वो मान जाया करता था। थोड़ी देर रुक जाओ ना। उसकी कमर के गिर्द बाहें फैलाता उसे अपने हिसार में कैद कर गया। वो सांसें रोके बैठी रह गई। तुम जानती हो, तुम पे हक रखता हूँ, फिर दूरी क्यों बनाती हो? बेबसी से बोलता उसके कंधे पर से फ्राक को जरा से सरकाते अपने दहकते लग रख गया, और वो दिल की धड़कनों को बामुश्किल संभालने लगी। वो हमेशा उसकी गुर्बत में उसके संग बहने लगती थी, लेकिन आज वो खुद को काबू किए हुए थी। वो बहक नहीं सकती थी। आप मेरे बिना भी रह सकते हैं, और आज आपने साबित कर दिया है फाहम सुल्तान। आपके लिए बड़ी कुछ भी मायने नहीं रखती। वो करब से बोली। फाहम ने चेहरा ऊपर उठाते उसके आंसू देखे। फाहम सुल्तान, जिसकी आज मंगनी थी, वो सब कुछ छोड़कर यहाँ तुम्हारे सामने है, तो भी तुम्हें मेरी मोहब्बत पे शक हो रहा है? उसका रुख झटकते हुए अपनी तरफ करते उसे अपने ऊपर झुकाया। दुनिया वालों के सामने आपसे अपना जायज रिश्ता बना रही है, आपके नाम के साथ। आप उसका नाम जुड़ा है। जबकि परी, परी तो आपके लिए तन्हाई का सामान है ना। अपनी तन्हाई में अपने जज्बात निछावर करना जानते हैं। नाम नहीं दे सकते। वो भी दर्द से चूर लहजे में बोलती चली गई थी। उसे अपने सीने से लगाए वो चीर के साथ टेक लगा गया। हाँ, वो तो तुम मेरी तन्हाई का सामान, मेरी खलवत की साथी। तो क्या तुम चाहती हो ये वक्त भी किसी और को दे दूं मैं? अपने जज्बात किसी और के नाम कर दूं क्या? उसकी आंखों में झांकते हुए बोल उठा। तो दे दे, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मंगनी कर सकते हैं एक दिन, आपके बिस्तर से भी। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले फाहम ने उसके लबों पर कुप्पल लगा दिया था। वो फड़फड़ा कर रह गई थी। आज पहली बार फाहम ने उसके लबों की लाली चुराई थी, वरना जज्बात में कभी इस कदर नहीं बहका था। परी ने खुद को छुड़ाना चाहा, लेकिन क्या वो इस देवकल जैसी बॉडी का मुकाबला कर सकती थी? वो एम्पायर की तरह उसके लबों से चिपक कर रह गया था। थका हार कर बलाखिर उसके कंधों पर मुक्के चढ़े। आंखों में ढेरों आंसू जमा होने लगे। वो अपना सारा गुस्सा उसके नाजुक लबों पर उतारता आंखें बंद बंद किए मदहोश सा होता जा रहा था। पहली बार जिंदगी में उसने होठों का जाम फेंका था। बहकना तो बनता था। अपनी तशनगी मिटाता उसके लबों को जरा सा खींचता पीछे हटा। सीधा उसके सीने से सर गिरा गई थी, और गहरे सांस भरती अपनी सांसें हमवार करने लगी। फाहम ने उसके गिर्द हिसार बांधे उसे शिद्दत से अपनी बाहों में समेटा। जब पता है कि मेरी कुर्बत सहने की तुम में ताकत नहीं है, फिर क्यों पंगे लेती हो? वो उसे प्यार से लिपट रहा था। हाँ, सही कह रहे हैं। मेरे लिए तो आपकी मोहब्बत, आपकी कुर्बत ही नहीं है जो मैं सहन कर सकूं। जाए अपनी मंगेतर के पास। वो गुस्से से उसकी गोद में से उठने लगी कि फाहम उसे अपनी बाहों में भरते अपनी जगह से उठा। अगर तुम ऐसे ही करोगी ना, तो आज रात जाने नहीं दूंगा मैं। अपनी कुर्बत की महक से पल पल महकाऊंगा तुम्हें। इसीलिए बिस्तर पर ले आया। परी के रोंगटे खड़े हो गए। वो बेयकीनी से उसे देखने लगी, जो उसका सर तकिए पर रखता उसके एतराफ में अपने दोनों हथेलियों को जमाता उसके चेहरे पर झुका। परी का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब था। मुझे घर जाना है, वो डरते हुए बोली, जबकि फाहम की आंखों में छाई खुमारी से उसका दिल, उसकी जान हवा होने लगी थी। उसके माथे पर बोसा देते उसके गालों के लबों को ट्रेस करता। परी ने बेडशीट को मुट्ठियों में जकड़ा। आंखें मीची उन लम्हों के जेरे असर आने लगी थी। चंद लम्हों में वो सिर्फ उसका होता था। लबों से ड्रेसिंग करता वो गाल से गर्दन पे झुकते वहां अपने लफ्ज छोड़ने लगा। परी की सांसों का अर्ताश गहरा हुआ। फाहम का उसका यही अंदाज तो बाबा था। उसकी कुर्बत में बहक जाती थी। उसके दिल में सिर्फ फाहम था। इस बात से फाहम की रूह तक सरशार हो जाती थी। लेबोरेटरी ड्रेसिंग करता उसके दरकनों तक आता। परी का सांस हलक में अटक गया था। इस समय मोबाइल की चमगारती आवाज पर फाहम बुरी तरह से बदमजा हुआ, और जरा से सर ऊपर उठाते अपनी जान को देखा, जिसकी आंखों में खुमारी की सुर्खी साफ झलक रही थी। एक मिनट मेरी जान, फोन देख लो, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। उसके लबों को छूता पास दराज बड़ा मोबाइल उठाकर देखने लगा। दादू कॉलिंग देख फौरन से कॉल उठा लिया। जी दादू, कहाँ हो आप? उनकी आवाज में गुस्से का अंसर शामिल था। क्या हुआ, सब खैरियत है? उल्टा सवाल करने लगा। अपनी नई नवेली मंगेतर को आकर संभाले, पूरा घर से हुआ है।
ان کے غصے سے بری آواز سخت ہوئی. کیوں، کیا ہو گیا؟ بہتر ہوگا جہاں بھی ہو جلدی گھر پہنچو، ورنہ آج آپ کی منگیتر یا تو خود کو مار ڈالے گی یا ہم میں سے کسی کو قتل کر کے دم لے گی. انہوں نے غصے سے کہتے کال کاٹ دی. وہ ماتھے پر ہاتھ رکھتا ماتھا مسلنے لگا. بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ وہاج کو کال ملانے لگا. پری اس بات کا فائدہ اٹھاتی بستر سے اٹھ کر دور جانے لگی تو فہم نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے اوپر گرایا. پری نے سر اٹھاتے اس کا چہرہ دیکھا. ایسے ہی رہو، یہی میرے پاس. وہ دھیما سا بولا. کال جا رہی تھی. وہاج اس کا گہرا دوست تھا اور اس کے ہر راز سے واقف. وہ اس سے بات کر کے ساری ڈیٹیل لینا چاہتا تھا. کال پک ہو گئی. کیا تماشا ہو رہا ہے؟ فہم نے چھوٹے ہوئے پوچھا. بادشاہ، تم تو لگا کر گئے ہو، خود اپنی منقوہ کو لے کر منگیتر کا عذاب ہمارے سر چھوڑ گئے ہو. جواباً وہ بھی بھڑکا. یار مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی منگیتر صاحبہ نے آپ کو پری کے ساتھ. بھابھی بول. فہم نے سختی سے اس کی بات کاٹی. پری کو لے کر انتہا درجے کا پوزیسو تھا. جی مہاراجا صاحب، غلطی ہو گئی. آپ بابی حضور کو لے کر جب گاڑی میں بیٹھ رہے تھے نا، تو آپ کے منگیتر حضور نے آپ کو دیکھ لیا تھا، اور اس کے بعد جو ایک ہنگامہ کھڑا کیا نا، اللہ کی پناہ، اس کا وہ گنجا باپ بھی اس نے نہیں سنبھال سکا. سب مہمانوں کے سامنے وہ جو بولی ہے، آج نے اسے اچھا خاصا پریشان کر دیا، جبکہ پری کو بھی کچھ اندازہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں. وہ کال کرتا موبائل کو دراز میں پھینکا اور پری کو سینے سے لگائے اپنی آنکھیں موند کے. ایک وہی تو تھی جو اس کی روح، اس کے قلب کا سکون اس کے قریب تھی. اس کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا، ہر نیگیٹو وائبس دور ہو جاتی تھی، وہ پرسکون سا ہو جاتا تھا. نالائق بھی کہا تھا آپ کو اپنی منگیتر کے پاس ہونا چاہیے. وہ دھیرے سے بولی. لیکن میری منقوہ کو میری ضرورت تھی نا، اسے کیسے اکیلا چھوڑ دیتا؟ اس کے گرد حصار تنگ کرتا شدت سے بولا. آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ پری نے سر اٹھاتے اٹکتے ہوئے پوچھا. کیا تمہیں میری محبت پہ شک ہے؟ پری اس کی آنکھوں میں جھانکتی دل کی دھڑکنوں کو بڑھتا محسوس کر رہی تھی. اس کی آنکھوں میں صرف پری کی شبیہ تھی. پری نے اس کے ماتھے پر لب رکھے. اس کی آنکھیں بھیگنے لگی. اس کے آنسو فہام کو تکلیف دے رہے تھے. جب صرف میں ہی ہوں نا، تو آپ نے اس سے منگنی کیوں کی؟ وہ بچوں کی طرح اس کے سینے پر سر کے استفار کر رہی تھی. فہام نے گہرا سانس لیا. اسے لگا جیسے پری کو منانا بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن وہ راضی ہو جائے گی. اس کا دل جیسے پرسکون ہوا. وقت آنے پر بتاؤں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس دل کی حکمرانی صرف تمہارے پاس ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب تم میرے گھر، میرے کمرے میں، میرے بستر پر میری زندگی کے اہم لمحات کو رنگین کر رہی ہوگی. یہ فام سلطان صرف تمہارا ہے، اور اپنی آخری سانس تک صرف تمہارا ہی رہے گا. وہ اس کا چہرہ سامنے کیے اس کو یقین دلاتا، جذب کے عالم میں بولتا. اس کے لبوں پر شدت سے جھکا. پری اس کے کندھوں کو تھامے اسے ناخن گھاڑ گئی تھی، اور بہت شدت سے اس کے لبوں کے پیچھے پڑ گیا تھا. جی چاہتا کہ انہیں کھا جاؤں. اتنے نرم ملائم ہے. وہ بار بار چھوٹی چھوٹی گستاخیاں کر رہا تھا. پری کا شرم کے مارے برا حال تھا. اس قدر رومانٹک ہو جائے گا اسے اندازہ ہی نہیں تھا. چھوٹی موٹی گستاخیاں، غصہ، پیار سب جتاتا تھا. آج پہلی بار اس کے بہت قریب آیا تھا. پری کا دل بری طرح سے سینے میں سمٹا. چلو میں تمہارے گھر چھوڑاؤں گا. اس کا ماتھا چومتا ہوا بولا. کبرٹ سے اپنا نیا ڈریس نکالتے وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا. پری اس کی تیزی دیکھتے حیران رہ گئی. ایک پل میں وہ سنجیدہ ہوا تھا، اور یہی اس کے لیے موڈ سوئنگ تھے جنہیں پری سمجھ نہیں پاتی تھی. اپنے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے بیڈ سے اٹھی، صوفے سے گرا اپنا پرس اٹھاتی، اس میں سے موبائل نکال کے. موبائل سائلنٹ پہ تھا. موبائل پر نادیہ کی 5 مسڈ کالز تھی اور 2 سماعت کی. پریشان سی ہو گئی. نادیہ کو بیک کال کی. چوستے اس نے فوراً سے اٹھا لی. کہاں ہو تم؟ جانتی ہو یہاں کتنا ہنگامہ کھڑا ہو گیا؟ نادیہ نے دبی آواز میں کہا. وہ میں فہم کے ساتھ. پری پھر ہکلا گئی. بتانے کی ضرورت نہیں ہے. فہم کی نئی نویلی منگیتر نے پورے ہال میں نشر کر دیا ہے کہ فہم تمہارے ساتھ گیا ہے. تم دونوں کا تعلق نے اسے سوال اٹھایا ہے، اور جو کچھ اس نے بولا ہے نا، خدا کی پناہ. نادیہ کو صحیح معنوں میں غصہ آیا ہوا تھا. نادی، اب کیا ہوگا؟ بھائی یا امی کو کچھ پتا چلا تو وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے. اس کی گھبرائی آواز سنتا فہم چونکا اور موبائل اس کے ہاتھ سے لیتے اپنے کان سے لگایا. پری نے گھبرا کر فہم کو دیکھا. تم بس جلدی سے گھر پہنچو، میں بھی گھر جا رہی ہوں. باقی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس گما چڑچڑی نے نا بہت تماشا کر دیا ہے. کہ اللہ کے بنا اکیلے مت جانا، وہاج کو فون کرنا ہے، اس کے ساتھ جانا.
وہ جو بولے جا رہی تھی فہام کی آواز پر بری طرح سے چونکی اور اس کی بات سنتی لب بھیج کی. میں چلی جاؤں گی، اسے مت کہیے. وہ دھیرے سے بولی. جتنا کہے نا وہ کرو. فہام نے اپنی کہتی کال کاٹ دی اور پری کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک ڈر تھا. کیا کیا ہوا؟ کس سے ڈر رہی ہو؟ اس کے قریب ہوتا نرم لہجے میں پوچھنے لگا. وہ امی اور بھائی. بنا پر کے جھکتے وہ فہام کو پھر سے اپنے قریب آنے پر اکسا رہی تھی. میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب ہینڈل کر لوں گا. ہاں تم ڈرو، لیکن صرف مجھ سے. میری چاہت، میری جنون، میری قربتوں کو سوچ کر ڈرو. جس دن تم پہ اپنی محبت کی چھاپ چھوڑی نا، اس دن کے بعد سے ہر دن میری پناہوں میں گزرے گا. اس کے چہرے پر ہلکی سی پھونک مارتا اس پہ زہر پھونک رہا تھا. 9 بج گئے تھے. کہاں ہے وہ؟ ابھی تک گھر نہیں آئی. یہ کون سا فنکشن ہے جو ابھی تک جاری ہے؟ جنید کی غسیلی آواز کانوں سے ٹکرائی تو سونیا نے لب پیچھے. پری انہیں بول کر گئی تھی کہ وہ 8 بجے تک گھر آ جائے گی. صرف 1 گھنٹے کی بات ہے، لیکن اب کافی دیر ہو گئی تھی. وہ خود بھی کافی پریشان تھی. سیما کال لگاؤ اس لڑکی کو، آج اس کی نا خیر نہیں ہے میرے ہاتھوں. وہ غصے سے بولی کہ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی. شاید آ گئی ہے. سیما فوراً اٹھی، دروازہ کھولا. سامنے پڑی ہی کر رہی تھی. امی غصے میں ہے. وہ دھیرے سے پوچھنے لگی. بہت زیادہ. تم فون بھی تو نہیں اٹھا رہی تھی، کس کے ساتھ آئی؟ سیما نے دروازہ بند کرتے ہوئے پوچھا. ہم کے ساتھ، وہی چھوڑ کر گئے. تیما سا ڈری لہجے میں اس نے جواب دیا. ریبا کل تک تو ناراضگی تھی، آج صلح ہو گئی کیا؟ سیما نے چھیڑا. بھابھی مجھے امی سے ڈر لگ رہا ہے اور آپ. پری نے برا مناتے ہوئے کہا. چلو اندر، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ 2 4 کھا ہی لو تو کچھ نہیں ہوگا. محبت میں لڑکے مار کھاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں. تمہیں بھی پپو سے 2 4 سلواتیں سننے کو ملیں گی، سن لینا. سیما نے اسے اپنے طریقے سے حوصلہ دیتے ہوئے کہا. یہ وقت ہے گھر آنے کا. سونیا بیگم نے اسے دیکھتے ہی غصے سے کہا. سوری امی. وہ ڈر کے ہمیشہ اپنی غلطی فوراً مان لیا کرتی تھی. سوری کا اچار ڈالو کیا؟ یہ موبائل کس لیے رکھا؟ اگر فون آئے تو کیا اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے؟ وہ بہت سخت غصے میں تھی. امی وہ بیگ میں تھا اور وہاں بہت شور تھا، سنائی نہیں دیا. وہ پھر سے سر جھکائے بولی. ہو گیا تمہارا؟ اب بس، آج کے بعد کسی فنکشن میں جانے کی اجازت مت مانگنا تم مجھ سے. وہ انگلی اٹھائے وارن کر رہی تھی اور پری کی آنکھیں جھلکنے کو بےتاب تھی. امی بس کرے اور کتنا ڈانٹے گی میری گڑیا کو؟ یاؤ میرا بچہ. جنید نے پری کو اپنے پاس بلایا. غصے میں تو وہ بھی تھا، لیکن پری کی آنکھوں میں آنسو کی کمزوری تھی. وہ بہن کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا. جنید کے سینے سے لگی وہ سچ میں رو پڑی. ارے رونا نہیں. جنید نے اسے پیار سے چمکایا. ہاں ہاں کرو، مجھے ثابت کرو کہ میں ایک ظالم ماں ہوں، لیکن معاشرے کی اونچ نیچ تم بچے نہیں سمجھ سکتے. اس 1 گھنٹے میں جو میرا حال ہوا ہے نا، وہ میں ہی جانتی ہوں. ان کا لہجہ روند کیا. امی ہم سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا. پری ان کے سینے سے لگتی معافی مانگ رہی تھی، اور وہ ایسی نہیں تھی، لیکن 2 سال پہلے ہوئے حادثے نے انہیں سخت بنا دیا تھا. وہ ہنستے بولتے گڑیا سی تھی. پری بالکل ان پر ہی گئی تھی. رنگ روپ بھی ان کا ہی چرایا تھا اور عادتیں بھی. لیکن ایک دن اچانک شوہر کے غائب ہو جانے پر وہ ایسی دل برداشت نہ ہوئی کہ ہنسنا بولنا چھوڑ دیا. سخت مزاج سی ہو گئی تھی. پری جس کی سب سے زیادہ ناز نخری وہ اٹھاتی تھی، اس کے ساتھ سب سے زیادہ سخت رویہ رکھتی تھی. جانتی ہو لڑکی ذات ہے، اور رات کو اتنی دیر باہر رہنا کیا مناسب ہے؟ اسے اپنے ساتھ لگائے نم لہجے میں بولی. آئندہ ایسا نہیں ہوگا، سچ میں. وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے بولی تو ان کے چہرے پر سکون سا اترا. اسی وقت بڑے ہال میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی. مما نے جو کچھ کیا وہ منو فہم کو بتا دیا گیا تھا. اس وقت موز کے سامنے آنسو بہائے بیٹھی تھی. فہم، میرا خیال ہے کہ تمہیں سب کو کلیئر کر دینا چاہیے کہ جس لڑکی کے ساتھ تم گئے تھے وہ کون ہے. 1 منٹ. اس اپنے چچا جان کو ٹوکا. میں اپنے معاملات کسی کو بولنے کی اجازت قطعی نہیں دیتا. میں کیا کرتا ہوں، کہاں جاتا ہوں، کس سے ملتا ہوں، کسی کو صفائی دینا میں ضروری نہیں سمجھتا. اس کے 2 ٹوک انداز میں چچا انوار پہلو بدل گئے تھے. اس کی بات اپنی جگہ، لیکن ہماری عزت کسی کی وجہ سے حرف آئے وہ ہم برداشت نہیں کریں گے نا. فہم سلطان، دادی جان نے فہم سے صاف لفظوں میں کہا. وہ ان کا لاڈلا تھا، ہر طرح سے چھوٹ دی گئی تھی. ماں باپ کی وفات کے بعد وہ انہوں کے ہاتھوں تو پلا بڑا تھا اور ان کی ہر بات کو حرف آخر مانتا تھا. آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ وہ ان کی جانب مڑا. یہ جو آپ نے اپنی مرضی سے نیا رشتہ جوڑا ہے نا، یہ اس کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے ہما کی طرف اشارہ کیا. مجھے جاننا ہے فہم، مجھ سے منگنی کے وقت مجھے چھوڑ کر اس لڑکی کے ساتھ کیوں گیا؟ جبکہ ہماری، میں تمہیں کبھی
بتانے کا پابند نہیں ہوں کچھ بھی، سمجھی تم؟ فہم نے سختی سے کہا تو ہما نے باپ کی طرف دیکھا۔ فہم، میں ہما کو گھر لے کر جا رہا ہوں، میں اسے سمجھاؤں گا۔ وہ مصلحتاً بولے۔ نہیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ غصے میں آتے فہم یہ منگنی ہی ختم کر دے، جو انہیں کے کہنے پر تو ہوئی تھی۔ بیٹا، یہ ایک مجبور باپ کی درخواست ہے، میری بیٹی بہت پسند کرتی ہے تمہیں، اگر تم نہ ملے تو وہ مر جائے گی نا۔ قیصر صاحب کا لہجہ روٹ گیا تھا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے قیصر صاحب، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بیٹی میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ آپ فہام بیٹا شادی مت کرو، صرف منگنی کر لو، بعد میں اسے سمجھا بجا لوں گا نا، تمہارے باپ کا دوست ہوں، اپنے باپ کا درجہ دیتے ہو نا تم مجھے، بات صرف منگنی تک ہی رہے گی، بعد میں ہما کو کچھ بھی کر کے میں سمجھا دوں گا، لیکن اس وقت وہ نہیں سمجھ رہی، کہتے وہ تمہارے پاؤں پڑ جاتا ہوں، پلیز انکل کیا کر رہے ہیں، مجھے شرمندہ مت کریں۔ فہم نے انہیں روکا۔ ٹھیک ہے، میں منگنی کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ اس پاٹ انداز میں بولا تو کیسر صاحب کو وہی الفاظ یاد آنے لگے، بہتر یہی ہوگا۔ فہم کا انتہائی سرد انداز انہیں بہت کچھ باور کروا گیا تھا، اور فہم کو بیٹی کے ذریعے ٹریپ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ فہم سلطان تھا، اسے ٹریپ کرنا اتنا آسان نہیں تھا، وہ بھی اس صورت میں جب وہ احمد صاحب جیسے بندے کے انڈر کام کر رہا تھا۔ کیسر صاحب ہما کے زبردستی ساتھ لے کر جانے لگے، جس سے وہ پینک ہوئی۔ مجھے نہیں بتانا، یہ بتائیں کہ کون تھی وہ لڑکی جس کے ساتھ یہ اتنا فرینک ہو رہے تھے کہ اسے ساتھ لے کر چلے گئے۔ ہما اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی چیخ رہی تھی، تمیز سے بات کرو، اور لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں یہاں رہتی ہے۔ اپنے دل کے مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہما کو اس کی اہمیت واضح کر گیا تھا۔ اندر ہی اندر وہ پوری طرح ٹوٹ گئی، مگر وہ آپ کے دل میں ہے تو مجھ سے منگنی کا ڈرامہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہما بدتمیزی پر اتر آئی تھی۔ اپنے باپ سے پوچھو۔ فہام نے ناک پر سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا، بابا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ فہام مجھ سے پیار کرتے ہیں اور مجھ سے شادی کریں گے، اس لیے منگنی کر رہے ہیں نا، اور یہ سب؟ وہ باپ کی طرف مڑی جو کہ سر جھٹک کر اپنی بیٹی کے جذباتی پن کو دیکھ رہے تھے، جس نے بنا بتائے کھیل بگاڑ دیا تھا۔ بیٹا گھر چلو۔ انہوں نے ہما کو سر تھامے دیکھا تو بول اٹھے۔ ہما نے اپنے انگوٹھے کی جانب دیکھا جسے اسے اپنا سب کچھ بنایا تھا، تو یہ رنگ بھی اسے دیتے، مجھے کیوں پہنائی؟ وہ چلائی، پاس نیچی رکھو۔ فہم غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، سبھی اس کے شدید غصے سے واقف تھے، اس لیے غصے میں آتا دیکھ کر وہ گھبرا گئے۔ میرا سب کچھ اسی کا ہے، یہ فہم سلطان جو آپ سب کے سامنے کھڑا ہے نا، یہ تک اس کا ہے، تو یہ انگوٹھی کیا چیز ہے؟ فہم نے ماتھے پر بل ڈالے۔ ہما نے رنگ اتار کر اس کے قدموں میں پھینکی۔ ہما کیسر بھی کوئی گری پری چیز نہیں ہے، سمجھے تم؟ سب باتیں اپنی جگہ، ہما کو اپنی سیلف ریسپیکٹ بہت عزیز تھی، اس لیے اس نے فوراً فیصلہ لیا، آؤٹ۔ فہم کی دہاڑ پر گھر کے در و دیوار لرز اٹھے۔ بھابھی اپنی جگہ، ہما اپنی جگہ ایک پل کو لرز گئی، پر باپ کو دیکھتے ہوئے باہر کی جانب باقی۔ کیسر صاحب بھی اس کے پیچھے نکلے، ان کے چاہتے ہی ماحول میں پھیلا تناؤ کم ہوا تھا۔ دادی جان نے فہم کو دیکھا اور اس کے پاس آئی۔ کون ہے وہ جو ہمارے جنونی پوتے کی جان ہے؟ ان کا محبت بھرا انداز وہ بھی پری کے لیے فہم کے ترے نقوش ڈھیلے پڑ گئے۔ میرا سب کچھ ہے، وہ میری پریسا ہے دادی جان، میری رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کی طرح ہے۔ فہم کا جنونی انداز دادی جان کو بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ ہم اسے اس کے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں، وہ بھی پورے شان و شوکت کے ساتھ، تاکہ پھر کوئی آپ دونوں کو بیچ نہ آئے۔ دادی جان اس کا غصہ، کیسر صاحب کا انداز، ہما کی لالمی سے بہت کچھ سمجھ گئی تھی، اس لیے اب مزید دیری نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی بات پر فہم کے چہرے پر مسکراہٹ سجی تھی۔ کانگریچولیشن میجر احمد، آج آپ کا مشن مکمل ہوا، آپ نے جو کچھ ملک کے لیے کیا وہ اب ہمیشہ ہم یاد رکھیں گے۔ کرنل عزیل کی بات پر احمد کا سینہ فخر سے بلند ہوا۔ 2 سال سے وہ غائب تھے، اپنی بیوی بچوں سے دور، صرف اپنے ملک کی خاطر، اپنے مشن پہ۔ ان کے گھر والے بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں ہیں، لیکن ان کی بیوی یہ جانتی تھی کہ ان کا شوہر ISI میں ہے، لیکن اچانک سے غائب کہاں ہوئے انہیں یہ نہیں پتا تھا۔ فہم ان کا جونیئر تھا اور ان کو مکمل ٹریننگ پر انہوں نے ہی دی تھی، تو مشن میں وہ ان کے ساتھ کام پر کر چکا تھا۔ دنیا والوں کے سامنے ان کی پہچان اور تھی، لیکن حقیقت میں وہ ملک کے سپاہی تھے اور وہ واپس لوٹنے والے تھے۔ دنیا کو واپس اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے احمد صاحب نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ یہ اس وقت کون آ گیا؟ سیما،
सीमा, वो जो आटा गूंद रही थी, हाथों को सैंक में धोती दरवाजे की जानी पड़ी। दरवाजा खोलते कुछ बोलने लगी कि सामने अहमद साहब को देखकर ठटक कर रुक गई। कुछ कहने के लिए लब बाक किए और फिर वो कुछ बोल ही ना पाई। अंदर आने को नहीं कहेंगी? अहमद साहब ने उन्हें मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए कहा। वो फौरन पलटी थी। अहमद साहब उनके पीछे अंदर आए। आज जुमा था तो जुनेद भी घर पर था। दरवाजे की आवाज सुनता वो भी सहन में आया। सामने बाप को देखकर उसका दिल भी थमा था। बाबा? जुनेद के लब हिले। यार ऐसे तो ना देखो सारे, ऐसा लगता है कि किसी पराए घर में आ गया हूं मैं। और उन्हें शिकवा किया। तो जुनेद ने आगे बढ़कर बाप को गले से लगाया। उस वक्त सभी अहमद साहब के गिर्द बैठे थे। उन्होंने अपने मिशन के बारे में सबको बता दिया, जिसे सुनकर जुनेद को अपने बाप पर बहुत फख्र महसूस हुआ। बाबा, आई एम प्राउड ऑफ यू। हर फर्ज से पहले ये फर्ज है कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा मुल्क है। और अपने मुल्क के लिए तो लोग नस्लें भी कुर्बान कर देते हैं ना। आपने तो सिर्फ 2 साल ही कुर्बान किए। जुनेद की बात पर अहमद साहब ने अपनी बीवी को देखा, जो कि उनकी दीवानगी की हद तक उनसे इश्क करती थी, खफासी थी। बाबा, आप सच में हमारी जान हैं। परी उनके सीने से लगी बैठी थी। लेकिन पक्की राजदार हो तुम, हाँ? मुझे अपनी बच्ची पे फख्र है। उन्होंने परी को सीने से भेजा तो मुस्कुरा दी। 6 माह पहले उसे पता चल गया था उसके बाबा जिंदा है। और कहाँ है उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें फहाम ने उसकी मदद की थी और फहाम की दिल की हदों से छू गई थी। और फिर 1 माह पहले फहाम के पुरजोर ख्वाहिश पर अहमद साहब ने दोनों का निकाह कर दिया था। परी उसके ऑफिस में जॉब करने लगी थी, लेकिन इस निकाह को राज रखा गया था क्योंकि अहमद साहब तब सामने नहीं आ सकते थे। पर अब वो बाकायदा तरीके से परी को रुखसत करना चाहते थे और उन्होंने परी के निकाह के बारे में वहां मौजूद सबको बता दिया। जुनैद हैरान हुआ, लेकिन सोनिया फिर भी कुछ न बोली और चुप करके वहां से उठ गई। बाबा, अम्मी नाराज हो गई हैं लगता। परी को फिक्र हुई। मुझे राजी करना आता है। अहमद साहब उन्हें शब खैर कहते अपने कमरे की जाने पड़े, जहां वो बेड पर बैठी आंसू बहा रही थी। अहमद साहब उनके पास बैठे, धीरे से बैठते उनका हाथ थाम गए। एक मुल्क पे सिपाही का फर्ज अदा कर रहा हूँ ना सोनिया, लेकिन तुम्हारा मुजरिम जो चाहे सजा दे दो, उफ तक नहीं करूंगा। उनके दर्द भरे लहजे पर सोनिया उनकी तरफ पलटी, उनके सीने पर सर रख गई और शिद्दत से उनकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे रो दी। आप जानते थे मैं नहीं रह सकती थी आपके बिना। दीवानी हूं मैं आपकी, फिर भी दूरी की ये सख्त सजा। उसके सांसें चलती रही कि एक दिन आप वापस लौट आएंगे। अगर ये यकीन ना होता तो यकीन करें, सोनिया की सांसें रुक जाती। वो सर उठाए उन्हें कहते रुक गई थी। उनके माथे पर लपकती वो गहरा सांस भर गए। उनकी महबूब बीबी ने उन्हें माफ कर दिया था। वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। बहुत धूमधाम से परी की रुखसती की गई और सुल्तान मेंशन में बहुत पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल किया गया। फहाम की दुल्हन परी सबको बहुत पाई थी। फहाम की तो उसमें सांसें बसती थी। ये उसकी हर लम्हे की एक्ट ने उसे बताया था। इसलिए और उसी में वो घूंघट निकाले उसका इंतजार कर रही थी। उसके अंदर आते परी का दिल जोरों से धड़का था। फहाम ने बहुत मोहब्बत से उसका घूंघट उल्टा। हाय! वो दिल थाम कर पीछे उठा। फहाम! परी घबराती उसे पुकारती उसके करीब हुई। उसे हिलाने झुलाने लगी, लेकिन वो आंखें नीचे लेटा रहा। फहाम प्लीज आंखें खोले। वो घबराई और उसके चेहरे पर झुकी रूंधे लहजे में बोली। फहाम ने उसके सर के पीछे हाथ ले जाते उसे खुद में मजीद झुकाते उसकी सांसों को इनहेल किया। वो पहले तो नासमझी से फहाम को देखने लगी, फिर उसकी शरारत समझते खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन फहाम की गिरफ्त बहुत सख्त थी। वो धीरे से उसकी हवासों पर जाने लगा था। बिना उसके लबों को आजादी बख्शे वो अपने और उसकी पोजीशन को चेंज कर गया। परी का सांस हलक में अटकने लगा। मोहब्बत, इश्क, जुनून आज उसकी रगों पे में उतर रहा था, जो बहुत जानलेवा था। अपने हाथों को काम में लाते उसका जेवर उतारता उसे अपने नजदीक से नजदीक कर कर गया था कि सारे पर्दे गिराता उसकी रूह में शामिल हो गया। और वो बेबाक सुल्तान अपनी परिसा का दीवाना उसे अपनी दीवानगी दिखाता मुतबिर कर गया था।